ٹیکس محاصل جو ہیں ہم نے 1,40 کروڑ روپے، بقیہ غیر میزانیہ شدہ نان ٹیکس محاصل مالی سال 2020-21 31 کروڑ 67 لاکھ روپے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے مختص شدہ رقم کی واپسی جناب اسپیکر 2020-21 کی 31 کروڑ 67 لاکھ روپے۔ ہیلتھ کی یہ تھی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی 4 کروڑ 50 لاکھ۔ کسٹم ہاؤس کی خریداری کے لیے جاری شدہ رقم کی واپسی جناب اسپیکر جو کہ 2020-21 کی وہ 5 کروڑ 33 لاکھ اور 21 ہزار۔ بقیہ رقم سپلیمنٹری گرانٹ جو سپلیمنٹری ہم گرانٹ لے کے آئے تھے اس کی بقیہ رقم ہمارے پاس 2 ارب روپے۔ 2019-20 کے میزانیہ کا لیپس شدہ رقم 13 کروڑ 60 لاکھ 93 ہزار۔ 2019-20 کے مالی سال میں حاصل شدہ رقم کا غیر میزانیہ شدہ حصہ 47 کروڑ 29 لاکھ 5 ہزار روپے۔ اب جناب اسپیکر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ٹوٹل 44 ارب 22 کروڑ 91 لاکھ اور 31 ہزار روپے کا کل ڈیولپمنٹ بجٹ، جس میں سالانہ ADP سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 16 ارب روپے، فارن ایکسچینج کمپوننٹ کے لیے 2 ارب روپے، وفاقی PSDP جناب اسپیکر آلموسٹ ڈبل 100% ریز کے ساتھ 19 ارب 92 کروڑ روپے۔ گزشتہ مالی سال کے PSDP کے غیر خرچ شدہ رقم جناب اسپیکر 5 ارب 63 کروڑ 99 لاکھ اور 96 ہزار روپے۔ ورٹیکل پروگرامز کی غیر خرچ شدہ رقم 66 کروڑ 91 لاکھ 35 ہزار روپے۔ جناب اسپیکر گندم سبسڈی کا میزانیہ 10 ارب روپے۔ وفاق سے گندم کی سبسڈی 2 ارب روپے ریز کے ساتھ جناب اسپیکر 8 ارب روپے۔ گندم کی زر فروخت 2 ارب، کل ملا کے 2000۔ اس طرح جناب اسپیکر گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت گلگت بلتستان کھرب کا ہنسا عبور کرتے ہوئے 1 کھرب 5 ارب 92 کروڑ 95 لاکھ 29 ہزار کا بجٹ پیش کری۔ جناب اسپیکر جیسا کہ یہ معزز ایوان بخوبی جانتا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کا بجٹ پچھلے مالی سال تک اربوں میں تھا، میں یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کرتا ہوں کہ PTI کی حکومت کے آتے ہی بجٹ کو جیسے پر لگ گئے اور اضافہ ہوا اور اربوں سے کھرب کے ہندسے کو پار کر چکا ہے اب ہمارا بجٹ، جو کہ مالی سال 20-21 کے بجٹ سے 54% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر غیر ترقیاتی میزانیہ نان ڈیولپمنٹل بجٹ 2021-22 جناب اسپیکر کل 51 ارب 70 کروڑ 3 لاکھ 98 ہزار غیر ترقیاتی میزانیہ مالی سال 2021-22 میں سے 33 ارب 19 کروڑ 96 لاکھ 8 ہزار تنخواہ کی مد میں، 13 ارب 40 کروڑ 7 لاکھ 90 ہزار سروس ڈیلیوری اور 5 ارب 10 کروڑ وزیر اعلیٰ کے خصوصی اقدامات و اصلاحات کی مد میں مختص کیے گئے ہیں، جس میں 47 ارب وفاقی گرانٹ برائے سال 2021-22، 1 ارب 30 کروڑ 3 لاکھ 98 ہزار غیر میزانیہ شدہ رقم سابقہ ادوار، 2 ارب سپلیمنٹری گرانٹ مالی سال 2020-21 کا غیر خرچ شدہ رقم اور 1 ارب 40 کروڑ غیر قابل ٹیکس محاصل تخمینہ برائے مالی سال 2021-22۔ جناب اسپیکر PTI کی حکومت نے میزانیہ مالی سال 2021-22 کو علاقائی ضروریات اور تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بجٹ مالی سال 2021-22 میں جن مقاصد کو اولین ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے ان کی تفصیل میں کچھ یوں ہے: گلگت بلتستان کو فلاحی طرز کی سوسائٹی میں منتقل کرنا، بہتر نظام حکومت اور معیاری سروسز گڈ گورننس کی فراہمی، محصولات کے مواقع پیدا کر کے خود انحصاری کی طرف قدم بڑھانا، علاقے میں سیاحت دوست پالیسیوں کا اجرا کر کے سیاحوں کو اپنا کنڈوسیو انوائرمنٹ فراہم کرنا، زراعت اور حیوانات کے شعبے میں اصلاحات، دیہات میں سہولیات کو یقینی بنا کر شہروں پر بوجھ کم کرنا، پرائیویٹ شعبے میں ملازمت کے مواقع پیدا کرنا، لوڈ شیڈنگ کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اقدامات کرنا، صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھانا، تعلیمی شعبے میں ڈراپ آؤٹ کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا۔ جناب اسپیکر معزز ایوان اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کے ذرائع آمدن نہ ہونے کے برابر ہیں اور ساتھ ہی حکومت گلگت بلتستان کا کل
انحصار وفاقی گرانٹس پر ہے۔ علاوہ ازیں ٹیکس پر بھی 5 سالہ چھوٹ ہونے کے باعث محصولات کی مد میں کوئی آمدن حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تاہم حکومت نے مالی سال 2021-22 کے لیے نان ٹیکس آمدن اہداف سال 2020-21 1 ارب 91 کروڑ 47 لاکھ 11 ہزار سے بڑھا کر 2 ارب روپے مقرر کیا ہے، جو کہ رواں مالی سال کے ہدف سے 4.5% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ مقررہ ہدف کو کرونا کے مشکلات اور مسائل کے باوجود بھی حاصل کر لیا جائے۔ جناب اسپیکر، گو کہ گلگت بلتستان سال 2023 تک ٹیکس فری زون کی وجہ سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا گلگت بلتستان میں، تاہم حکومت گلگت بلتستان نے اگلے مالی سال سے غیر مقامی سیاحوں کو ٹورسٹ کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے نہ صرف گلگت بلتستان کے نان ٹیکس ریونیوز میں اضافہ ہوگا بلکہ گلگت بلتستان آنے والے سیاحوں کو بہتر سہولیات بھی فراہم کی جا سکیں گی۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے منشور میں مقررہ شدہ اہداف کے حصول کے لیے مالی سال 2021-22 کے لیے ترجیحات مقرر کی ہیں، جن پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے گو کہ ایک خطیر ترقیاتی بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے۔ تاہم ان ترجیحات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں سے بھی ایک خطیر رقم مختص کی ہے۔ معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ علاقہ بنیادی سہولیات سے عاری ہے۔ آئے روز عوام پانی اور بجلی کے لیے دھرنے دیتے ہیں، جس سے نہ صرف علاقے کے امن و امان میں خلل پڑتا ہے بلکہ سیاحت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی خصوصی ہدایت پر چیف منسٹر انیشیٹوز کے تحت مختلف شعبوں میں مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس مد میں چیف منسٹر گرانٹ کے تحت بجلی کے موجودہ سسٹم کی بہتری اور سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات کے تحت پہلی فرصت میں گلگت، سکردو اور چلاس میں بجلی کے موجودہ نظام میں بہتری لائی جائے گی، جس سے نہ صرف ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ممکن ہوگا بلکہ نان ٹیکس ریونیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ یہ اقدامات محکمہ پانی و بجلی کو خود انحصاری کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ مالی سال 2022-23 سے محکمہ کم از کم 50% اخراجات خود برداشت کرے گا۔ جناب اسپیکر، دوسرا چیف منسٹر انیشیٹو چیف منسٹر گرانٹ برائے اصلاحات شعبہ صحت، جس کے لیے جناب اسپیکر 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے چیدہ نکات میں جناب اسپیکر یونیورسل ہیلتھ کوریج گلگت بلتستان کی پوری آبادی کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا اجرا جو ہے 55 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلائزڈ ایمبولینسز، جناب اسپیکر، دور افتادہ علاقوں تک ایمبولینسز کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے 20 کروڑ روپے اسپیشلائزڈ ایمبولینسز کی مد میں مختص کیے گئے ہیں۔ DHQ ہسپتال چلانے کے لیے جناب اسپیکر گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں DHQs کو مکمل طور پر فعال بنانے کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ نادار اور غریب گھرانوں کی جو میتیں شہروں سے ان کے گھروں کی طرف فوری منتقلی کی متقاضی ہوتی ہیں، لیکن جس انداز میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی میتوں کو اس طرف لایا جاتا ہے وہ انتہائی غیر حوصلہ افزا تھا۔ اس بنیاد پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 کروڑ روپے کی جو گرانٹ ہے یہ مختص کر کے مارچری وینز خریدی جائیں گی جو میتیں گلگت بلتستان لے کے آئیں گی۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر اسپیشل اصلاحات برائے شعبہ تعلیم میں اسپیشل اصلاحات کے لیے چیف منسٹر صاحب کی نان ڈیولپمنٹ گرانٹ سے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں واقع سکول جو کہ آبادی سے کم از کم 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوں گے، ان میں پڑھنے والی جو ہماری بچیاں ہیں بالخصوص مڈل سٹینڈرڈ کی، ان کو فی کس 1200 روپے اور ہمارے بچوں کو فی کس 1000 روپے ماہانہ وظیفہ دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ECD پروجیکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ECD پائلٹ پروجیکٹ کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ سیڈ منی برائے غربت مٹاؤ پروگرام
اگرچہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ گلگت بلتستان حکومت سے رابطے میں ہیں اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے احساس پروگرام کے اشتراک سے ریکوائرڈ فنڈنگ انٹرنیشنل ڈونرز سے بھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ٹوکن اماؤنٹ کے طور پہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے 5 کروڑ روپے ٹوکن ایلوکیشن چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو سے اس مد میں رکھے جانے کی سفارش ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، نیٹکو کے مختلف بینکوں سے لیے گئے قرضوں کی فوری ادائیگی کے لیے 35 کروڑ 11,50,000 روپے مختص کیے جانے کی سفارش ہے جناب اسپیکر۔ نیٹکو پر کسی بھی بینک سے آئندہ قرضہ لینے پر مکمل پابندی عائد ہوگی اور نیٹکو اپنے خود انحصاری کی طرف گامزن ہونے کے لیے یہ جامع اصلاحات متعارف کرائے گا۔ جناب اسپیکر، خود انحصاری پروگرام کے تحت نیٹکو کے لیے نئی بسوں کی خریداری کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، KCBL کی صوبائی بینک کی طرف منتقلی کے لیے شیئرز کی خریداری کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ پولیس کے لیے پولیس موبائل وہیکلز اور ٹورزم سیکٹر کے فروغ کے لیے ٹورسٹ پولیس وہیکلز کی خریداری کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، اسی انیشیٹو کے تحت چیف منسٹر انیشیٹو کے تحت باغبانی ہارٹی کلچر کے فروغ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بینکوں کے اشتراک سے نرم شرائط پر نوجوانوں کو ای کامرس اور چھوٹے کاروبار کے لیے گھریلو خواتین کو قرضوں کی فراہمی کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، پڑھے لکھے نوجوانوں کو کارآمد بنانے کے لیے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس کے قیام کے لیے تعلیمی پروگرام کے اجرا کے لیے 9 کروڑ 88,50,000 روپے مختص کرنے کی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، مندرجہ بالا وزیر اعلیٰ کے خصوصی اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے متعلقہ محکمے جامع پالیسی اور پلان مرتب کریں گے اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن پلان پر فوری طور پر عمل درآمد کریں گے، اور جو محکمے ان اہداف کو سنیں گے تو اس کے لیے سیکرٹری اور متعلقہ افسران کی نہ صرف جواب دہی ہوگی بلکہ محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ موجودہ حکومت عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے ہر قسم کا سخت فیصلہ کرنے سے دریغ نہیں کرے گی اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو سرکاری ملازمین کے عمومی مسائل کا ادراک ہے۔ PTI کی حکومت نے وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، جس کی واضح مثال صوبوں میں سب سے پہلے حکومت گلگت بلتستان نے 1 مارچ 2021 سے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن اناؤنس کی منظوری دی۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آنے والے بجٹ 2021-22 میں 1 جولائی 2021 سے مندرجہ ذیل اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسکیل 1 سے اسکیل 22 کے ملازمین کی جاری بنیادی تنخواہ میں 10% ایڈہاک ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، جب سرکاری ملازمین کی بات آتی ہے تو غریب اور چھوٹے کانٹیجنٹ پیڈ ملازمین کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ PTI کی صوبائی حکومت نے ان ملازمین کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے مالی سال 2021-22 میں ان ملازمین کی کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ تعمیرات، پانی و بجلی، تعلیم اور مقامی حکومت و دیہی ترقی میں بیسک پے اسکیل 17 سے اوپر کے عہدوں پر کام کرنے والے آرکیٹیکٹس اور ڈپلومہ ہولڈرز جو کہ پچھلے سال کی حکومت کے اعلان سے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کو 2017 کی ابتدائی بنیادی تنخواہ پر 150% ٹیکنیکل الاؤنس 1 جولائی 2021 سے دینے کی